سوال پیدا ہوتا ہے اتنا بڑا جرم کیوں ہے اسلام میں خودکشی؟ آخر وہ بھی تو بیچاری مجبور تھی. اللہ اس مجبوری کو مجبوری بولو نہیں مانتا. اللہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہ اصل زندگی نہیں ہے. یہاں میں آزماؤں گا کسی کو خوشیاں دے کے اور کسی کو غم دے کے. جس کو میں نے خوشی دی اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اترائے گا نہیں, وہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھے. آپ کو اللہ نے دولت دے دی, آپ غریبوں کو حقیر نہ سمجھیں. یہ دولت مند کی آزمائش ہے کہ وہ تکبر نہ کرے, وہ اترائے نہیں, وہ غریبوں کا اپنے مال میں خیال کرے. اور جس کو اللہ نے دولت جس سے چھین لی, غریب بنا دیا, یہ ٹینشن ہے نا, تو اب اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ دولت مندوں کے مال پہ نظر نہ رکھے, وہ چوری ڈکیتی کی طرف نہ جائے, وہ بھیک نہ مانگے لوگوں سے, وہ محنت مزدوری کرے. تو یہ آزمائش ہے. کسی کو اللہ کامیاب اس دیواجی زندگی دے کے آزماتا ہے, کسی کو ناکام اس دیواجی زندگی دے کے آزماتا ہے. کسی کو عورت کو اچھا سسرال ملتا ہے, وہ شکر ادا کرے. کسی کو برا سسرال ملتا ہے, وہ یا تو طلاق لے یا صبر کرے. دونوں آپشن ہے اس کے پاس. وہ طلاق لے بھائی, وہ عدالت میں جائے. ایسے موقع پہ تو عدالت سے ڈیورس بھی جائز ہے لینا. وہ بتائے کہ یہ کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس گھر کے اندر. علماء بھی اس کے ڈیورس لے کے کہیں اور شادی کرے. وہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو صبر کرے. تو اسلام میں خوشی کے موقع پہ شکر ہے اور غم کے موقع پر صبر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ صبر کر رہا ہے آپ نے, آپ خودکشی کی طرف نہیں جا سکتے. آج بات پہ, اور یہ تو بیچاری چلو سسرال کے غم سے آ کے خودکشی کی ہے, ناکام عشقوں پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں. چکر چل رہا ہے, وہ میری تھی ہو کسی اور کی گئی, لٹک گیا. 90% نوجوانوں میں خودکشیاں کس پہ ہو رہی ہیں؟ شادی کرنا چاہتا تھا, میرے باپ نے نہیں کرنے دی. کتنی حرام اور کتنی بری موت ہے یار. وہ تو میدان جنگ میں لڑ کے زخموں کی تاب نہ لا کے قتل کیا انہوں نے اپنے آپ کو. ان کو نبی کہہ رہے ہیں جہنم میں گئے, اور یہ لٹک رہا ہے کسی لڑکی کی لالچ میں. ٹھڑک ہے اس کو, وہ پوری نہیں ہوئی تو جا کے کیا کر رہا ہے, ابا کو دکھانے کے لیے کیا کر رہا ہے, پھندا گلے میں ڈال کے لٹک گیا. ابا بھی رو رہے, ہائے کاش میں شادی کرا دیتا اس کی. نہیں, خودکشی کرنے کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے. جو آدمی اپنے آپ کو خود مار کے ہلاک کر سکتا ہے, اس کا مطلب اس میں حوصلہ بہت ہے. یہ گھر سے ظلم سے تنگ آ کے بھاگ بھی سکتا ہے, یہ کہیں پناہ بھی لے سکتا ہے, اور یہ بہت کچھ کر سکتا ہے. یہ بہت کچھ کر سکتا ہے. تو یہ تو پتہ نہیں کیا کر لے. یہ مرنا آسان کام تھوڑی ہے, ہمت چاہیے اس کے لیے. کئی لوگ کھمبے کے قریب جا کے واپس آئے ہیں. ٹھیک ہے نا, بہت ایسے واقعات ہیں. مجھے آگے بتاتے ہیں, ہم چلے گئے تھے لیکن ہم نے کہا یار ابھی پھر سوچ لو یار. تو جو دریا میں چھلانگ لگا رہی ہے, دریا کے کنارے پل پہ کھڑے ہو کے نیچے دیکھو, آدمی کو چکر آتے ہیں. جو دریا پہ چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے, اس سے آسان راستہ یہ تھا بھائی, اگر سسرال میں واقعی ٹارچر کیا جا رہا ہے, بھاگ جاؤ گھر سے. میں نہیں کہہ رہا بہویں سسرالوں سے بھاگنا شروع کر دیں, کہیں ایک مثال دے رہا ہوں کہ خودکشی سے بہتر کیا ہے, نکل جاؤ یہاں سے, فرار ہو جاؤ یہاں سے. خودکشی سے تو بہتر ہے نا. اس میں پھر 10 لوگ آپ کا ساتھ دیں گے بھائی, میں بھی ساتھ دوں گا کہ یار سسرال نے اتنا ظلم کیا کہ گھر سے بھاگنے پر. میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ ساسیں ظلم کر رہی ہیں, لڑکیاں گھروں سے بھاگ گئی, پھر ہم ان کو وکیلوں کا, میں خود کر کے دیتا ہوں وکیل. اب ایسا نہ ہو ایسی ساری بھاگی بھی آ جائیں میرے پاس وکیل کا. میرا کام یہ نہیں ہے, کوئی ایسا کیس آ جائے تو میں خود وکیل سے رابطہ کراتا ہوں, بھائی یہ ظلم ہو رہا تھا, یہ وکیل تمہیں قانونی تحفظ دلوائے گا عدالت کے ذریعے. ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے, لیکن خودکشی کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس کی نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ عقل اجازت دیتی ہے. زندگی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اور ویسے بھی اللہ دنیا میں دکھاتا ہے بڑے بڑے غم دور ہو جاتے ہیں, اور وقت سے بہترین کوئی مرہم نہیں ہے. دیکھو میاں بیوی میں کتنی محبت ہوتی ہے, عشق معاشقہ ہوتا ہے بعض دفعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہی ہوتا ہے یہ تو, یعنی اتفاق سے میرے منہ سے نہیں نکلا یہ لفظ. شوہر مر جاتا ہے, بیوی کتنا روتی ہے نا, اور رونا بھی چاہیے بیچاری کو, ہائے میرا میاں میرے بچوں کا باپ, اور میرے تو رل گئی, میں ہو گئی, اور ایسا لگتا ہے کہ بس اب تو یہ گئی. تھوڑے دن کے بعد آ کے دیکھو, لگتا ہے اس کی زندگی میں کوئی میاں نام کی چیز تھی نہیں. یہ کیا ہے, وقت کیا ہے, مرہم ہے. وقت بھلا دیتا ہے ہر چیز. تو جو خودکشی کرنا چاہتا ہے, آج آپ کو غم پہنچا, آپ لائف اسٹائل چینج, ملک چھوڑ دو, آپ ماحول تبدیل کر لو, جنگلوں میں نکل جاؤ, ٹھیک ہے نا, پتے کھا کے گزارا کرو, ہر چیز کا حل ہے. ملک چھوڑ دو, انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے, نکل جاؤ وہاں سے, کہیں چلے جاؤ جنگل میں, کسی گاؤں میں جا کے رہنا شروع کر دو. سب کچھ ہو سکتا ہے. تحفظ مانگو کسی مسلمان سے, کسی ہندو سے مانگ لو اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی صحیح تحفظ دینے کے لائق ہے.
قانون سے تحفظ مانگ لو, تھانے چلے جاؤ, پولیس والوں کو بتاؤ. اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ تھانے کے لوگ غلط ہیں تو سارے پولیس والے تھوڑی غلط ہوتے ہیں, کوئی تو صحیح نکلے گا نا. بہت سارے آپشن ہیں آپ کے پاس, لیکن آپ کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ ہلاک کرنا. تو یہ حرام موت ہے. تو اس لیے بہت سارے آپشن ہیں, ان آپشن اور وقت بہترین مرہم ہے. یہاں ایک صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا اچانک, اتنے غم زدہ وہ بیٹا, کہہ رہے مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت تھی, چوتھے دن ویلیاں لگاتا پھر رہا ہے, بائکیں گھما رہا ہے, 3 دن کا غم تھا, ختم. تو غم ٹائم کیا ہے, وقت کیا کرتا ہے, غموں کو بھلا دیتا ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو خودکشی کرنے کی نیت تھی لیکن اللہ نے ان کی ہدایت دے دی, تو یہ بڑی بری موت ہے. پھر بھی بہرحال مسلمان تھی, ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ اس کے اس گناہ کی مغفرت کرے, اس کو بخشے. دعا کرنے پر تو اللہ نے پابندی نہیں لگائی ہے, جب تک ایمان پر موت ہوئی ہے تو اللہ اس کو بخش دے. ہمیں کیا کہ اس کو سزا ملے, اللہ اس کو بخشے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, اور اس کے والدین کو بھی اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے. لیکن کام بہرحال ایسا نہیں ہوا کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے یا اس پہ یہ کہا جائے کہ ہائے 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 ہائے. نہیں, ہائے ہائے نہیں بھائی, اتنا ہائے ہائے نہیں ہوتا کہ کوئی اپنے آپ کو جان سے مار دے.